بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو اردو کی پہلی کتاب کا دوسرا لیسن پڑھانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اگر آپ اردو سیکھنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں اور بولنا چاہتے ہیں، یا اسی طرح سے آپ کو اردو سے کوئی شوق ہو، کوئی لگاؤ ہو، تو آپ میرے ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اردو کو سیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اردو میں بہت ساری بحالیاں نکلتی ہیں، بہت سارے اگزام ہوتے ہیں، اور بہتوں کو اردو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی خاطر میں نے آپ کو اردو سکھانے کی کوشش کی ہے، اردو سکھانے کا میں نے ارادہ کیا ہے، تاکہ بہت سارے جگہوں پر انتظام نہیں ہوتا ہے اردو سیکھنے کا، اور خاص طور پہ دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی بہت کم اور نایاب ہوتا ہے کہ وہاں جا کر لوگ اردو سیکھیں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا چینل شروع کیا ہے۔ اس کے مادھیم سے اور اس کے ذریعے سے میں آپ کو اردو بہت کم وقت میں لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھاؤں گا۔ پیغمبروں کا بیان۔ پیغمبر کہتے ہیں قاصد کو اور ایلچی کو۔ پیغمبر خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ پیغمبر بنا ہے پیغام سے۔ پیغام اور پیغام کے معنی ہوتے ہیں کوئی پیغام دینا، کوئی میسج دینا، اور بر کے معنی ہوتے ہیں پہنچانا۔ پیغامبر جو پیغام کو پہنچائے۔ تو نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو پیغمبر کہا جاتا ہے۔ پیغمبر خدا تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو نیک کام بتاتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا کلام سناتے ہیں۔ جو لوگ ان کا کہا مانتے ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے اور وہ اس کا انعام پاتے ہیں۔ جو لوگ ان کا حکم نہیں مانتے، ان سے خدا تعالیٰ خفا ہوتا ہے اور انہیں عذاب میں ڈالتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے ہزاروں پیغمبر دنیا میں پیدا کیے۔ پیدا میں الف چھوٹ گیا ہے، پیدا کیے، جو سب سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے اور اس کے فرما بردار ہیں، ساری خلقت سے بزرگ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب کے بعد رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ بڑے بڑے مشہور پیغمبروں کے نام یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی کے نام کے بعد علیہ السلام لکھا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ان پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے۔ یہ درود ہے، اور یہ درود جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو اس وقت یہ درود ہر مسلمان پر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں وعید آئی ہے کہ نہ پڑھنے پر اس کو گناہ ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار ہیں۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا اور ان کے حکموں پر چلنا چاہیے۔ پیغمبروں کی بڑی بڑی ہدایتیں یہ ہیں۔ پیغمبر جو بتا کے گئے ہیں، ان میں وہ تو بہت سارے احکام ہیں اور بہت ساری ہدایتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سے جو خاص باتیں ہیں ان کا خلاصہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو ماننا بہت ضروری ہے۔ جو شخص نہیں مانے گا اس کو تو وہ مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ پیغمبروں کی بڑی بڑی ہدایتیں یہ ہیں: خدا کو ایک جانو، سب عیبوں سے اسے پاک مانو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اسی کو اپنی حاجتوں کا پورا کرنے والا سمجھو، اپنی مرادیں اسی سے مانگو، اس کی یاد کبھی نہ بھولو، اس کے حکموں پر چلو۔ یہ سب ماننا ضروری ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھے آدمیوں نے تو پیغمبروں کا کہا مانا، ان کو اپنی ہادی جانا، ہمیشہ ان کے فرما بردار رہے اور خدا تعالیٰ کی خوشی حاصل کی
مگر برے آدمیوں نے ان سے منہ موڑا، ان کی باتوں کو نہ سنا، ان کے حکموں پر نہ چلے، انہیں تکلیفیں دی، دکھ پہنچائے، ان پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے عذاب میں پھنسے۔ پیغمبروں اور ان کے فرما برداروں کو منکروں نے ستایا، دکھ دیا، مگر وہ ہمیشہ انہیں نصیحت کرتے اور اللہ کی راہ بتاتے رہے۔ اب بھی نیک آدمی دکھ اور مصیبت جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، مگر اللہ اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں چھوڑتے۔ جب آدمیوں نے پیغمبروں کے وسیلے سے اپنے مالک کو جانا، اس کے حکموں کو سنا، اچھے اور برے کاموں کو سمجھا، تو ان پر واجب ہے کہ سب پیغمبروں کی عزت کریں، ان کو اپنی جان اور مال سے پیارا جانیں۔ کسی پیغمبر کا نام اپنے منہ سے نکالیں یا کسی دوسری کی زبان سے سنیں تو یہ کہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیغمبروں کو خدا تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، توریت یہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور قرآن شریف ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ اب سب لوگوں کو قرآن مجید کے حکموں پر چلنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس کے حکموں پر نہیں چلتے اور اسے نہیں مانتے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اور اسی واسطے خدا ان سے راضی نہیں۔